بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک اور گھونٹ لے کر بولا، اسلام آباد میں باہر سے آئے ہوئے کافی لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں ہسپانوی زبان جاننے والا شاید کوئی نہیں ہے۔ ظفر کے بعد تم دوسری شخصیت ہو جسے میری مادری زبان پر پورا عبور حاصل ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے سبز گاڑی کی موجودگی کا کوئی جواز پیش کرنے کی بجائے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر ہی گول کر دیا تھا۔ صبح کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تم کسی وجہ سے ظفر سے خائف ہو۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کہیں بھی جانے والے غیر ملکیوں کو اپنے بدکماش ملاقاتیوں سے کیسے سنگین خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایسے ملاقاتی مقامی ہونے کی وجہ سے عموماً اثر و رسوخ کے مالک بھی ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کی جانے والی شکایت کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تم ہم پر پورا اعتماد کر سکتے ہو۔ ویرا نے دل فریب انداز میں اس کو اعتماد میں لیا۔ اولیانو نے الجھن آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے میری موجودگی میں بات کرنے سے ہچکچا رہا ہو۔ پھر یکایک ہی اس نے ہسپانوی میں کوئی فقرہ ادا کیا اور ویرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہو سکتا ہے یہ تم کو صورت سے خطرناک نظر آ رہا ہو، لیکن تنی تو کسی بچے کی طرح معصوم ہے۔ ویرا نے اس کی بات کا جواب انگریزی میں دیا تھا۔ اس بیچارے کے تو ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے ہوں گے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اولیانو نے بکھلا کر دونوں ہاتھوں سے میرا بازو دباتے ہوئے انگریزی میں کہا، دراصل یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، میں اتنی جلدی کسی پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے اولی، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری الجھن کو سمجھ رہا ہوں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر میں نے ویرا پر آنکھیں نکالنی شروع کر دی۔ تمہاری یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے خلاف تھی۔ تمہیں اولی کو اسی زبان میں جواب دینا چاہیے تھا جس میں سوال کیا گیا تھا۔ بعض اوقات تمہاری یہ حرکتیں میری طبیعت پر گراں گزرنے لگتی ہیں، لیکن تم بار بار بہک جاتی ہو۔ میں تو تم کو بس اب اس بیچاری کو اتنا شرمندہ نہ کرو کہ اس کا اچھا خاصا موڈ برباد ہو جائے۔ اولیانو نے میری بات کاٹتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں ویرا کی سفارش کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نے مذاق کی نیت سے ایسا کیا ہو۔ اگر تم نے میرے سوال کا برا نہیں مانا تو مجھے بھی ویرا سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس خوبصورت اور خوش ادا ڈارلنگ سے تو کسی کو بھی شکایت نہیں ہو سکتی۔ میں واقعی مذاق کر رہی تھی، ویرا برائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے تو شبہ بھی نہیں تھا کہ تم دونوں مذاق میں اتنے سنجیدہ ہو جاؤ گے۔ چلو، تنی کی طرف سے میں معافی مانگے لیتا ہوں۔ اولیانو کو اسی بہانے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ویرا سے چپک کر بیٹھنے کا سنہرا موقع مل گیا۔ غصہ تھوک دو اور اس وقت کو خوشگوارانہ انداز میں گزارنے کی کوشش کرو۔ ویرا نے خوفزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر اولیانو کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ دیکھو، یہ تنی مجھ کو گور رہا ہے۔ تم اس سے وعدہ لو کہ یہ یہاں سے واپسی پر مجھے نہیں ڈانٹے گا۔ ویرا کی طرف سے قربت کے اس غیر معمولی اظہار پر اولیانو کا منہ احمقانہ انداز میں کھل گیا۔ میں نے بے بسی کے ساتھ ہنستے ہوئے ویرا سے کہا، لاؤ بابا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ ڈرائنگ روم سے آگے پھیلی ہوئی اندھیرے کی چادر میں کوئی لپک کر ایک طرف سے دوسری طرف گیا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا، لیکن میری چھٹی اس نے مجھے خبردار کر دیا تھا۔ ویرا اور اولیانو نے ایک مرتبہ پھر اسپانوی زبان میں باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ اس بار ابتدا ویرا نے کی تھی۔ میں نے 2-3 لمبے گھونٹ لے کر اپنا گلاس خالی کیا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اولیانو کے استفسار پر میں نے ٹوائلٹ کی ضرورت کا اظہار کیا تو اس نے اٹھنے کی زحمت کیے بغیر مجھے ڈرائنگ روم سے آگے جا کر باتھ روم تک پہنچنے کے بارے میں ہدایت دے ڈالی۔ وہ شاید تہ دل سے میرے وہاں سے دفان ہونے کا خواہاں تھا، کیونکہ اس طرح اسے ویرا کے ساتھ کم از کم چند منٹ کا تخلیہ میسر آ سکتا تھا۔ اس وقت میں خود بھی اندر جا کر اپنا وہم دور کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اس لیے میں مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم سے ملحق راہداری میں شاید دونوں طرف تاریکی کمرے تھے۔ داہنی طرف والے کمرے میں سے دمک کی ایک موہوم سی آواز آئی۔ اولیانو نے مجھے بائیں طرف والی خوابگاہ کے باتھ روم کا راستہ بتایا تھا، مگر میں اس کی ہدایت کو نظر انداز کر کے داہنی طرف والے کمرے میں گھس گیا اور اسی کے ساتھ کوئی سایہ کھلی ہوئی کھڑکی میں سے تیزی کے ساتھ باہر کود گیا۔ رکو ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں دبی گراہٹ کے ساتھ لپک کر کھڑکی کے قریب پہنچا تو اس بنگلے کے تاریک عقبی حصے میں ایک سایہ دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے لہجہ بھر کے لیے بھاگتے ہوئے اس سائے کا جائزہ
لیا، پھر اپنی جیب سے بیم گن نکال کر میں بیچ تاریکی میں کود گیا۔ اولیانو کے بنگلے کے عقبی حصے میں تاریکی کا راج تھا، لیکن پھر بھی میں نے کھڑکی سے پہلی نگاہ ڈالتے ہی یہ بانپ لیا تھا کہ اس راستے سے فرار ہونے والا انسانی حیولہ کسی مرد کا نہیں بلکہ عورت کا تھا۔ شاید اس کے پیروں میں اونچی ایڑی والے سینڈل نہیں تھے، اسی لیے وہ خاصی تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بدن کے لوچ اور لچک سے کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ عورت ہے۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، میں نے اس کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی، شاید اس نے میرے دوڑتے ہوئے قدموں کی دمک سن کر پیچھے مڑ کر درمیانی فاصلے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اپنے راستے پر سے دھیان ہٹتے ہی اسے کسی ابری ہوئی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ مختصر سی اضطراری چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ وہ نہ بھی گری ہوتی تو میں چند ثانیوں بعد اسے پکڑ ہی لیتا، کیونکہ اس کے مقابلے میں میری رفتار بہت تیز تھی۔ وہ گری تو میں لمحہ بھر میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کچی زمین پر سے اٹھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس کے غیر مسلح ہونے کا اطمینان ہونے کے بعد میں نے خاموشی کے ساتھ بیم گن اپنی جیب میں ڈال لی۔ چند ثانیوں کے بعد وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی تو سانس چڑھ جانے کی وجہ سے اس کا سینہ کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور اندھیرے میں بھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں بلور کے ڈلوں کی طرح چمک رہی تھی۔ دان پان سا جسم ہونے کی وجہ سے اس کی کشیدہ قامتی کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اندر اندھیرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے گرا کر سوال کیا۔ تم کون ہو؟ اس نے میرے سوالات کے جواب دینے کی بجائے ہانپتے ہوئے مجھ ہی سے سوال کر ڈالا، اور اس طرح میرے پیچھے بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اولیانو کی مہمان ہوں۔ اس کے لب و لہجے میں حلاوت تھی، لیکن تلفظ پر پنجابی زبان کی نمایاں چھاپ تھی۔ میں نے اس کی بخلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، مہمان کھڑکیوں سے کود کر نہیں بھاگا کرتے، میری مرضی، میں کہیں سے بھی جاؤں۔ وہ بگڑ کر بولی۔ میرے لہجے کی غیر ارادی نرمی نے اس کا حوصلہ بحال کر دیا تھا اور وہ بحث پر آمادہ نظر آنے لگی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تمہاری سبز کار آگے پورچ میں کھڑی ہوئی ہے، تمہیں وہاں تک تو جانا ہی ہوگا۔ میں نے نرمی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا، ویسے بھی تم اولیانو سے ملے بغیر اس مکان سے باہر نکلی ہو، مہمان اپنے میزبانوں سے ملے بغیر رخصت نہیں ہوا کرتے۔ اس نے تنک کر ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرایا اور برہمی کے ساتھ بولی، خبردار میرے بدن کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں۔ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ تم غصہ دکھاتی رہو گی تو اولیانو تمہارا تعارف کرا دے گا۔ اس نے بے ساختہ انداز میں اولیانو کو ایک ہلکی پھلکی سی پنجابی گالی دی اور میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ وہ اپنے طور طریقوں سے کوئی سکھنی معلوم ہو رہی تھی، ورنہ اپنی طرف کی تعلیم یافتہ پنجابی عورتوں میں ایسے بے حجاب انداز گفتگو کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میں اس کا دماغ درست کر دوں گی، وہ اپنی روانی میں کہہ رہی تھی۔ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ایک طرف مجھے بلا لیا اور دوسری طرف تم جیسے لفنگے کو بھی بلا لیا۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی عزت ہوتی ہے، لیکن اس باڑو کو تو دوسروں کی عزت کا ذرا بھی پاس نہیں ہے۔ جے واہ گرو جی کی، میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے فوری خیال کے تحت کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سفید چمڑی والے عزت اور بے عزتی کی باریکیوں کو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ تم سکھ ہو؟ اس نے میری بات کاٹ کر تحیر زدہ لہجے میں سوال کیا۔ آہستہ بولو، میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا نرم نرم بازو دباتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ دیواروں اور درختوں کے بھی کان ہوتے ہیں، میں کسی مصلحت کی وجہ سے یہاں ملا بنا ہوا ہوں، میرا نام نلنی کور ہے، وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ اس حرامی نے مجھے خود فون کر کے بلایا تھا، تم لوگوں نے گھنٹی بجائی تو میں ڈر کر خود ہی اندر چھپ گئی تھی۔ میرا آدمی یہاں کے سفارت خانے میں آفس سپرنٹینڈنٹ ہے، اسے بنک بھی مل گئی کہ میں اس سے چھپ کر کسی سے ملتی ہوں تو وہ کرپان سے میری گردن اڑا دے گا۔ آؤ، میں نے اسے عمارت کے بغلی حصے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ اس بار بے چون چرا کیے میرے ساتھ چل پڑی۔ مجھے سکھ فرض کر لینے کے بعد اس کا رویہ یک بیک تبدیل ہو گیا تھا۔ تمہارا آدمی اتنا خونخوار ہے تو نلنی جی تم اولیانو سے کیوں ملتی ہو؟ بس مجھے ملک کے مردوں سے دوستی کرنے کا شوق ہے، اس نے ذرا بھی شرمائے بغیر اعتراف کیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے اولیانو سے ملایا تھا، پھر وہ خود غائب ہو گیا اور اب شاید اسی نے ہم دونوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ کیا تم بھی سفارت خانے میں کام کرتے ہو؟ میں سفارت خانے میں کام نہیں کرتا، خفیہ ادارے کا آدمی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون تنگ کر رہا ہے تو میں اس کی ایسی کی تیسی کاٹ ڈالوں گا۔ اس آدمی نے تمہارے علاوہ اور کس کو تنگ کیا ہوا ہے؟ اولیانو کو، اس نے کہا۔ اس نے چھپ کر ہم دونوں کی ویڈیو فلم بنائی ہے اور اب اس کے ذریعے اولیانو کو اپنے دباؤ میں لیا ہوا ہے۔ کیا پتا کہ وہ کسی روز مجھ سے بھی کوئی مطالبہ کر بیٹھے۔ میرے لیے اس کا وہ انکشاف سنسنی خیز تھا۔ میں نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن
لیکن وہ خبیث آدمی کون ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے؟ اس سے ایک پارٹی میں دوستی ہوئی تھی۔ نلنی ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ بعد میں بھی ہم ہوٹلوں میں ملتے رہے۔ وہ خود کو کسی سرکاری ادارے کا بہت بڑا افسر بتاتا تھا۔ میں اس کے پتے یا ٹھکانے سے واقف نہیں ہوں، لیکن اس کا نام ظفر ہے۔ ذرا پکی عمر کا بہت شاندار آدمی ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ظفر کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا اور اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے کشادہ ہوتی چلی گئیں۔ اس وقت تک ہم دونوں اس عمارت کے تاریک عقبی حصے سے گھوم کر بغلی راستے پر مڑ چکے تھے اور وہ راستہ روشن تھا۔ اس روشنی میں مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ نلنی کور صبح کا اندام اور دراز قامت ہونے کے ساتھ ہی دلکش نقوش کی مالک بھی تھی۔ تم نے لفظوں میں اس دی کے قسم کی تصویر کھینچ کر رکھ دی، نلنی نے بے ساختگی کے ساتھ کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یہ سمجھ لو کہ میں اسی کی گھات میں لگا ہوا ہوں۔ جس دن میرا ہاتھ پڑ گیا اسے اٹھا کر سرحد پار لے جاؤں گا۔ وہ ہمارے لیے بہت کام کا آدمی ہے، میں نے حسرت سے کہا۔ تم اولیانو سے بات کرو۔ سرحد پار کا ذکر سن کر نلنی پرجوش لہجے میں بولی۔ وہ اولیانو کو فون کرتا رہتا ہے، میں نے اسے کئی بار یہاں دیکھا بھی تھا۔ پہلی بار وہی مجھ کو یہاں لے کر آیا تھا۔ آج کل وہ خود بھی ظفر سے تنگ آیا ہوا ہے۔ اس کی مدد سے تم ظفر کو آسانی سے پکڑ سکتے ہو۔ دیکھو ابھی تمہارے سامنے بات کرتا ہوں، شاید وہ راہ پر آ جائے۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے برآمدے سے گزر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اولیانو ویرا پر جھکا پڑ رہا تھا اور وہ اسے خود سے دور رکھنے کے لیے خاصی محنت کر رہی تھی۔ اولیانو اپنی فطرت کے اعتبار سے انتہائی حریص بڈھا تھا اور اس خلوت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں تھا۔ اولیانو کی پشت ہماری طرف تھی، اسی لیے وہ ہماری آمد سے آگاہ نہیں ہو سکا۔ میں غصے میں ہونے کے باوجود ٹھنک کر دروازے ہی میں رک گیا، لیکن نلنی کور سے وہ سب برداشت نہ ہو سکا۔ وہ میرے عقب سے جھپٹ کر نکلی اور سیدھی اولیانو کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر کسی بھوکی شیرنی کی طرح تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اولیانو ویرا کے پرخمار پیکر کو بھول بال کر ہکلاتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس بدماش کے لیے مجھے اندر والے کمرے میں چھپنے کا مشورہ دیا تھا۔ نلنی نے اولیانو کو قہر بار نظروں سے گورتے ہوئے جارحانہ لہجے میں کہا، یہ کوئی بدماشی نہیں تھی۔ اولیانو نے لکنت امیز لہجے میں کہا، ویرا نے مجھے اپنی کلائی گرانے کا چیلنج دیا تھا۔ ہم اسی مقابلے کے لیے اپنی پوزیشن درست کر رہے تھے، مگر تم اچانک کہاں سے آ گئی؟ یہ خود سے نہیں آئی بلکہ لائی گئی ہے، میں نے اسے اپنی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ داخلی دروازے کی سمت سے میری آواز سن کر یوں اچھل پڑا جیسے بے خبری میں اس پر بجلی کا ننگا تار گرا ہو۔ اوہ تم! اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھیں میری طرف مرکوز ہو گئیں اور وہ مدافعانہ بے بسی کے ساتھ بولا، میں تو بس یوں ہی ویرا کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق کر رہا تھا۔ وہ تمہارا اور ویرا کا معاملہ ہے، میں نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گھر میں ہم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو یہ 6 فٹ کی عورت کہاں سے نکل پڑی؟ یہ میری دوست کلنی نور ہے، نہیں نلنی کور ہے۔ تمہاری اچانک آمد کی وجہ سے میں نے اسے اندر بھیج دیا تھا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی سبز کار دراصل اسی کی ہے۔ اور تمہاری یہ اماں کون ہے؟ نلنی کور نے ہاتھ نچا کر ویرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انگریزی زبان کا سہارا لینے کی وجہ سے وہ اس بار کوئی فل بدی گالی استعمال نہیں کر سکی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کر لڑکی، ویرا غیر متوقع طور پر تیش میں آ گئی۔ میں 1 سیکنڈ میں تیری زبان حلق سے باہر کھینچ لوں گی۔ اولیانو فوراً ہی اچھل کر ان دونوں کے درمیان نہ آ گیا ہوتا تو شاید بات بڑھ جاتی۔ اس نے فضا میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے گہرے گہرے سانسوں کے درمیان کہا، تم دونوں کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، یہاں 2 عورتوں کے ساتھ ہی 2 مرد بھی موجود ہیں۔ تم میری دوست ہو تو ویرا تنی کی دوست ہے، تمہیں اس کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں بھی میرے معزز مہمان ہیں۔ نلنی کی الجھن امیز نگاہیں میری طرف اٹھی تو میں بول پڑا، میرا خیال ہے تم غصہ تھوک دو۔ شاید اولیانو نشے کی جونک میں ویرا سے زور آزمائی کر رہا تھا، یہ ہے ہی حرام دا پتر۔ نلنی کور غصے کی زیادتی کی وجہ سے ملی جلی پنجابی اور اردو میں پھٹ پڑی۔ اب تم دیکھنا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد میں اسے چاروں ہاتھ پیروں میں چلوا کر اس کو ٹھوکریں ماروں گی اور اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ ہم چلے گئے تو یہ تماشا کیسے دیکھیں گے؟ ویرا نے اردو میں سوال کر کے اسے چونکا دیا۔ اس نے خود پرسکون رہ کر نلنی کو اولیانو کے خلاف اشتعال دلانے کی کوشش کی تھی۔ تم انگریز نہیں ہو؟ نلنی کور نے حیرت کے ساتھ ویرا سے سوال کیا۔ ویرا نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، ہر سفید فام کو جاہل لوگ انگریز سمجھتے ہیں، تم تو پڑھی لکھی اور سمجھدار معلوم ہوتی ہو، تمہیں ایسی بےہودہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے یہاں قیاس آرائی کسی فرنچ کے بارے میں کی ہوتی تو
تو تم اس کی دوستی سے ہاتھ دھو چکی ہوتی۔ گفتگو کا رخ تبدیل ہونے کے ساتھ ہی ان دونوں کا غصہ بھی فرو ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں مناسب اور محفوظ ترتیب کے ساتھ نشستیں سنبھالنے میں مدد دی اور اولیانو پھرتی کے ساتھ نلنی کے لیے بھی بلور کا ایک گلاس لے آیا۔ نلنی انکار کرتی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہماری آمد سے پہلے ایک پیگ لے چکی تھی اور زیادہ شراب نوشی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ذرا سی بے اعتدالی بھی اس کے بہکنے کا سبب بن جاتی تھی۔ لیکن میں نے زبردستی اس کے لیے ایک پیگ بنا ہی دیا۔ وہ ایک سردارنی تھی اور میرے ذہن میں اس وقت سرداروں کی دانش دری کے سدا بہار لطیفوں کی ایک برات سی اتری چلی آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ذرا سا بہکنے کے بعد وہ سیکھنی مزید دلچسپ ہو جائے گی اور دیگر باتوں کے علاوہ ہمارے کام کے موضوع پر بھی کھل کر بات کر سکے گی۔ اولیانو کو مسلسل ایک ہی پریشانی لاحق تھی کہ نلنی مکان کے اندرونی حصے میں چھپی ہوئی تھی اور میں بھی پیشاب کرنے کے ارادے سے اندر ہی گیا تھا۔ پھر ہم دونوں صدر دروازے سے کیوں کر داخل ہوئے تھے؟ نلنی تو خیر اسے بری طرح نظر انداز کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں بھی خاصی دیر تک اسے ٹالتا رہا، لیکن آخر کار مجھے اس کو پوری تفصیل سے آگاہ ہی کرنا ہی پڑا۔ اگر وہاں کھٹکا ہوا تھا تو تمہیں کھڑکی سے کود کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری کہانی سن لینے کے بعد اولیانو نے نلنی پر خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وہیں رک کر آنے والے کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ میری چھت کے نیچے تمہیں کوئی بھیانک خطرہ تو لاحق نہیں ہو سکتا تھا۔ سردار جوگیندر سنگھ ویسے تو میرا مریل شاہ شوہر ہے، لیکن بات پتے کی کہتا ہے۔ نلنی ترنگ میں آ کر بولی، وہ کہتا ہے کہ جب کوئی مرد تنہائی میں پرائی عورت کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے من کے کیچڑ میں پاپ کے کمل کھل رہے ہوتے ہیں۔ میں اس ڈراؤنے اندھیرے میں کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ اولیانو اس کے جواب پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا اور ویرا مسکرانے لگی۔ تم اپنے شوہر کو مریل کہہ رہی ہو اور اس سے بہت زیادہ ڈرتی بھی ہو۔ میں نے اسے چھیڑا، وہ بس دوسروں کے سامنے مریل بنا رہتا ہے، میرے حق میں تو بیڑیا ہے بیڑیا۔ جب جوش میں آتا ہے تو کاٹ کر اور بمبوڑ کر میرے بدن کو نیلا عہدہ کر دیتا ہے۔ اس کی اسی حرکت سے اکتا کر میں نے دوسرے مردوں سے دوستی کا راستہ نکالا تھا۔ اس نے اردو میں جواب دیا، کیا تمہارے شہر کے سارے مرد مر گئے تھے جو غیر ملکیوں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہو؟ میں نے اولیانو کو اپنے گلاس کی طرف متوجہ پا کر اپنا سوال بھی اردو ہی میں کاٹ ڈالا۔ نلنی نے اپنے گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر گہرا سانس لیا اور بولی، ایسا ہی سمجھ لو، سمجھاؤ گی تو سمجھ بھی لوں گا۔ میں نے شوخی کے ساتھ کہا، میں نے بہت ساری عورتوں سے پوچھا تھا۔ وہ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد بولی، لیکن سب کا دکھ ایک ہی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پٹیارے کے سردار بیڑیوں کی نسل سے ہیں۔ جو سردارنیاں تگڑی ہیں وہ اپنے مردوں کو دو چار ہاتھ مار کر بدلہ لے لیتی ہیں، دوسریوں کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ میرے زوردار کہکہے نے اولیانو کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی ازدواجی زندگی کا المیہ سنا رہی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیتے ہوئے مطلب کی بات چھیڑ دی، تم ظفر کے بارے میں ویرا کو کچھ بتانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگر تم دونوں اپنے مذاکرات ختم کر لو تو ہم 9 بجے سے پہلے یہاں سے روانہ ہونا چاہیں گے۔ اولیانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں نلنی کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف مت دیکھو، میں نے اسے اطمینان دلانا چاہا۔ یہ مجھے ظفر کے تیار کیے ہوئے ویڈیو کیسٹ کے حوالے سے تمہاری اور اپنی پریشانی کی کہانی سنا چکی ہے۔ اولیانو ایک گہرا سانس لے کر اپنی کرسی میں دھنس گیا۔ کمال ہے کہ یہ چند ہی منٹ میں تم سے اتنی بے تکلف ہو گئی کہ اپنا سارا کچا چٹھا اگل بیٹھی۔ مجھے تو اسے اپنی راہ پر لگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ اپنے طریقہ کار کی بات ہے، میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ تمہارے اور نلنی کے ویڈیو کیسٹ کی بات تو صاف ہو چکی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس کے ذریعے ظفر تم سے کیا کام لینا چاہ رہا تھا؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ کر ہم تینوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بتا دوں گا، میں نے ویرا کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہی اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ نلنی کی موجودگی میں زبان کھولنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کی احتیاط یا مجبوری کو سمجھتے ہوئے میں نے بھی اس پر زور ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ نلنی درست کہہ رہی تھی، وہ گلاس خالی ہونے تک اسکاچ اس کے دماغ میں گھس چکی تھی اور وہ بہکے ہوئے انداز میں نت نئی بولیاں بول رہی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ویرا کو اشارہ کیا اور وہ نلنی کے خالی گلاس میں کندن انڈیلنے لگی۔ اولیانو نے نلنی کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن میں نے سختی کے ساتھ اسے خاموش کر دیا۔ اسے بہکنے دو، میں نے کہا۔ اگلا گلاس خالی کرنے کے بعد وہ ذہنی طور پر نکارا ہو کر رہ جائے گی اور تم بے فکری کے ساتھ اپنے مسائل پر بات کر سکو گے۔ نلنی گہرے سرور کے عالم میں سردار جوگیندر سنگھ کو اپنی مادری زبان میں مادر پدر آزاد گالیاں سناتے ہوئے اپنی نازک ازدواجی محرومیوں کا شکوہ کر رہی تھی۔ نشے کی حد
فاضل عبور کر لینے کے بعد اسے اس بات کا ہوش نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا تھا۔ جھوم جھوم کر اگلے گلاس سے شراب پیتے ہوئے نلنی مسلسل بے ربط باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس مقام پر میں نے اسے نظر انداز کر کے اولیانوں کو بولنے کی دعوت دی تو وہ کچھ سراسیما نظر آنے لگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے حوصلہ دینے کی نیت سے کہا۔ اول تو نلنی تمہاری کوئی بات نہیں سنے گی، اور اس نے کچھ سن بھی لیا تو وہ اسے یاد نہیں رکھ سکے گی۔ تم بے فکری کے ساتھ اپنی کتھا سناتے چلے جاؤ، ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ نلنی کو ویرا کے ساتھ چھوڑ کر ہم اندر چلتے ہیں، وہاں اطمینان سے باتیں ہو سکیں گی۔ اس نے پرتشویش اور دھیمے لہجے میں تجویز پیش کی۔ وہ اپنے مسئلے کی رازداری کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے کسی پس و پیش کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرے اس عمل پر ویرا کی نگاہوں میں ناپسندیدگی کی علامات ابھر آئی تھی، لیکن میں نے آنکھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کر دیا اور اولیانوں کے ساتھ اندر چل دیا۔ اولیانوں مجھے اپنے ساتھ لے کر اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں سے نلنی نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس نے دیوار گر سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر روشنی کی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دوہرے بستر والی آرام دہ اور آراستہ خوابگاہ تھی، جہاں ایک گوشے میں 4 نفیس کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ صبح تم لوگوں نے میرے دفتر میں جو باتیں کی تھی، انہوں نے مجھے شدید الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ چند ثانیوں کی تفکر امیز خاموشی کے بعد اولیانوں نے زبان کھولی۔ تم مجھے اپنے راز میں شریک کر کے اپنا ذہنی بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ میں اب بھی اس دعوے پر قائم ہوں کہ تمہارا دفتر بعض جرائم پیشہ لوگوں کے استعمال میں رہتا ہے۔ وہاں کی بات اور تھی، میں تمہارے ساتھ آئے ہوئے سرکاری افسروں کے سامنے اپنے شبہات کا اظہار کرتا تو وہ خود میری پوزیشن مشکوک ہو جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں اپنے سٹاف سے پہلے دفتر پہنچنے کا عادی ہوں۔ میں نے وہاں کئی مرتبہ ایسی علامات دیکھی ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ دفتری اوقات کے بعد وہ عمارت کچھ پراسرار لوگوں کے تصرف میں رہتی ہے۔ اگر تم اس معاملے میں ملوث نہیں ہو تو اطمینان سے پولیس کو اطلاع دے کر ان لوگوں کا راستہ مسدود کرا سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ خفیہ نگرانی کروا کر کچھ مجرموں پر ہاتھ ڈالنے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ میں نے پولیس سے رجوع کیا تو ظفر مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اس معاملے میں ظفر کہاں سے آکودا؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ ساری خرابی اسی کی وجہ سے ہے، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ ایک اہم وفاقی ادارے کا ذمہ دار افسر ہوتے ہوئے بھی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ میں نے اضطراری انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال کیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کسی اہم وفاقی ادارے میں ملازمت کرتا ہے؟ اس نے خود ہی بتایا تھا۔ اس کے بارے میں میری جملہ معلومات اسی کی بتائی ہوئی باتوں تک محدود ہیں۔ سنجیدہ موضوع چھیڑ جانے کی وجہ سے وہ نشے کی جونک سے قطعی آزاد ہو چکا تھا۔ وہ اول درجے کا جھوٹا اور مکار ہے، اس کا کسی سرکاری ادارے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اب تو یہی بات قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے۔ کل رات میرے دفتر میں واقعی کافی ہڑبونگ ہوئی تھی۔ تم لوگوں کے چلے آنے کے بعد میں نے دیواروں میں گولیوں کے کم از کم 7 نشانات دیکھے ہیں، ان میں 3 میرے کمرے کی دیواروں میں پائے گئے ہیں۔ وہ خود ہی راہ راست پر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، کل رات وہاں جو کچھ ہوا وہ ہمارے علم میں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ ان واقعات میں ظفر کس حد تک ملوث ہے؟ مجھے تفصیل یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ ظفر کسی بہانے سے خود ہی مجھ سے آ ٹکرایا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ ہسپانوی زبان پر اس کی قابل رشک مہارت کی وجہ سے میں بہت تیزی کے ساتھ اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ وقتاً فوقتاً میرے دفتر بھی آتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے اجازت چاہی کہ وہ رات بھر کے لیے ایک اہم قیدی کو میرے دفتر میں رکھ سکے، تو میں نے نہایت برہمی کے عالم میں اس کی بات مسترد کر دی۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ ظفر نے میرے انکار پر اپنی تحقیر محسوس کی تھی، اور شاید وہ اسی وقت سے اپنی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے نلنی کو مجھ سے متعارف کرایا، اور تمہیں معلوم تھا کہ نلنی بھارتی سفارتخانے کے ایک اہلکار کی بیوی ہے۔ یہ بات تیسری یا چوتھی ملاقات میں میرے علم میں آئی۔ ویسے بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں پیڑ گننے کے بجائے آم کھانے کا عادی ہوں، اور وہ مجھے بڑی فیاضی سے مل رہے تھے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ ظفر کا کیا رویہ رہا؟ میں نے اسے اصل موضوع یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے کئی بار البرٹو ویلیسا نامی کسی کولمبین کا ذکر کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شخص بوگوٹا میں خاصا مشہور اور اثر و رسوخ کا مالک تھا، لیکن میں بدقسمتی سے اس شخص سے ناواقف تھا۔ آج صبح ویرا نے ہسپانوی زبان میں البرٹو ویلیسا کا ذکر چھیڑا تو مجھے پہلی بار اس نام کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں ظفر کی یاد تازہ ہو گئی، اور میں نے ویرا کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ نتیجہ
نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ نلنی سے تمہارے عاشقانہ مراسم استوار ہونے کے بعد ظفر کا کیا کردار رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہی سب سے اہم بات ہے۔ وہ کھانستے ہوئے بولا۔ نلنی بھرپور مردانہ رفاقت سے ترسی ہوئی ایک شادی شدہ عورت ہے۔ وہ اسی حوالے سے نت نئے تجربوں کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔ اسے مجھ سے ملوانے کے چند دنوں بعد ظفر نے ایک مرتبہ پھر میرے دفتر کے استعمال کا معاملہ چھیڑا تو میں نے درست انداز میں اپنا پرانا موقف دہرا دیا۔ میں اپنے ملک کی جانب سے ایک اہم سفارتی منصب پر فائز ہوں۔ میں اس منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات ظفر میرے ساتھ پیتا رہا، پھر اس نے سرسری انداز میں مجھے ایک فلم دیکھنے کی پیشکش کی۔ ویڈیو کیسٹ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین روشن ہوئی تو میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ میری اور نلنی کی خلوت کی تفصیلی فلم تھی۔ نلنی بہت بےہودہ اور جارح عورت ہے، اس لیے میں وہ پوری فلم نہیں دیکھ سکا۔ میرے شدید اصرار پر ویڈیو کا بٹن آف کرتے ہوئے ظفر نے مجھے آگاہ کیا کہ وہ اپنی کچھ ناگزیر ضروریات کے لیے میرے دفتر کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر میں نے اس بارے میں ذرا بھی لب کشائی کی تو وہ میری اور نلنی کی ویڈیو فلم تمام سفارتی حلقوں میں پہنچا دے گا۔ میں آج بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسے میرے دفتر کے استعمال کے لیے میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے کوئی جگہ کرائے پر بھی لے سکتا تھا۔ وہ بات اس کے لیے ناقابل فہم تھی، لیکن میرے لیے صاف اور واضح۔ پہلے البرٹو اپنی اصل قومیت کا فائدہ اٹھا کر اولیانو کو گھیرنا چاہ رہا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ اولیانو کو کولمبین ہوتے ہوئے بھی اس نام سے لا علم ہے تو اس نے نلنی والا حربہ آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ظفر کے روپ میں اسپیشل ٹاسک فورس میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، اس لیے آبادی میں کوئی مکان خریدنے یا کرائے پر لینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مشتبہ افراد کی آمد و رفت اور مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ایسا کوئی بھی ٹھکانہ جلد یا بدیر لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا، جبکہ ویران اور دور افتادہ علاقے میں واقع اولیانو کا دفتر اس کے گھنونے مقاصد کے لیے ہر اعتبار سے موزوں تھا۔ اولیانو کو قابو میں رکھ کر وہ پوری بے فکری سے اپنا کام جاری رکھ سکتا تھا۔ میں اب بھی ظفر سے خوفزدہ ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اولیانو نے کہا، اگر اسے بھنک بھی مل گئی کہ میں نے اس کی بلیک میلنگ کے بارے میں تم کو اعتماد میں لیا ہے تو وہ مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ میں اس خطرے سے ہر صورت میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔